رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یونسبنی ما انسبہا، جو چیز انہیں نسب دیتی ہے وہی چیز مجھے نسب دیتی ہے۔ میں یہ نسب یا نسب نون صاد با یہ ہے نسب، یہ جو کہتے ہیں منصب وہ صاد کے ساتھ یہ وہ لفظ ہے نسب۔ یہ نسب کیا ہے؟ قرآن حکیم کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے اور سفر کی تھکان بھی ہوتی ہے، تو اس مقصد کے لیے سورہ کہف کے اندر یہ کلمات استعمال کیے گئے، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، آپ کھانا لے کر آئیے، اس سفر سے ہمیں نصب پہنچی ہے، مشقت پہنچی ہے۔ جنت کے بارے میں رب کائنات نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یمسنا فیہا نصب، جنت میں ہمیں کوئی نصب نہیں ہوگی، سبحان اللہ، ولا فیہا لغوب، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو نصب یہ تکلیف، مشقت، پریشانی، اذیت ہے۔ الغرض نصب یہ اس معنی کے لیے قرآن حکیم نے استعمال کیا کہ جس میں تکلیف کا معنی ہو، جس میں اذیت کا معنی ہو، جس میں مشقت میں ڈالنے کا معنی ہو، جس میں یوں کہہ لیں کہ دل کے رنجیدہ ہونے کا معنی ہو۔ جنت میں نصب نہیں ہے، یعنی دل رنجیدہ وہاں نہیں ہوگے۔ جس میں حسد نہ ہو، جنت میں حسد نہیں ہے، حسد سے بھی دل رنجیدہ ہوتے ہیں، تو حسد سے بھی اچھے خاصے دل رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو نصب جو ہے یہ 4 5 6 7 جو ایک ہی فیملی کے مضامین اور مفہومات ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جناب فاطمہ کو نصب دیتا ہے وہ سمجھو کہ مجھے ہی نصب دیتا ہے۔ میں 3 4 مضامین بتا دیتا ہوں۔ جو ان کو مشقت والا بناتا ہے وہ مجھے مشقت والا بناتا ہے، جو ان کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے ہی اذیت دیتا ہے، جو ان کو تکلیف زدہ کرتا ہے وہ ہمیں ہی تکلیف زدہ کرتا ہے۔ تو نصب اور نصب، باقاعدہ حدیث پاک میں لفظ آیا ہے نصب، اس سے ایک لفظ چلتا ہے ہمارے ماحول میں، اور گمراہی والی سوچ اور گمراہی والی ذہنیت رکھنے والے کچھ لوگ ہیں جن کے لیے یہ لفظ چلتا ہے ناصبی۔ اب اسے ناصبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی تو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہوتا ہے کہ تکلیف دینے والا، مشقت میں ڈالنے والا، اذیت ناک کرنے والا، بغض رکھنے والا، غضبناک بنانے والا، جو اس طرح کے مضامین ہیں وہ لفظ ناصبی کے اندر بولے جاتے ہیں۔ تو ایک لفظ چل رہا ہے رافضی، حالانکہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے رافضی، خارجی، اہل سنت، شیعہ، ناسبی، یہ چند لفظ ہیں جو میں نے آپ کے لیے بولے۔ شیعہ کون ہے یہ تو بچپن سے آپ جانتے ہیں۔ یہ رافضی جو ہیں خاص کر کے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں نکالنے والے، سخت گوئی کرنے والے، ان کی عزتوں کو ڈیگریڈ کرنے والے، جو صحابہ کو خاص کر کے تبرہ، گالیوں، سخت گوئیوں، غلیظ گوئیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو رافضی کہا جاتا ہے۔ خارجی، جو خاص کر کے حضور کے اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے اس نفرت کو نبھاتے ہیں، انہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت، جو حضور کے صحابہ کو بھی الف سے لے کر یہ تک سب صحابہ کو بھی عزت والا جانتے ہیں اور جنتی جانتے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے تمام اہل بیت کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی خون کی نسبت سے اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں نسبتوں کو سنبھال لیا تو یہ اہل سنت، صحابہ کی نسبت کو بھی اور حضور کی اہل بیت کی نسبت کو بھی۔ ایک گروہ ایسا ہے جو ناسبی ہے۔ یہ ناسبی ہوتے کون ہیں؟ میں آپ کے سامنے 2 3 عبارت کی حوالہ جات دیتا ہوں۔ امام فیروز آبادی کے الفاظ مختلف لغتوں، یا ایک حوالہ ہو تو بتاؤں، کئی لغتوں کے حوالہ کے ساتھ یہ الفاظ ہیں: النواسب والناسبیۃ واہل النسب المتدینون ببغضۃ علی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار شو کرتے ہیں، ان کا تقوی، ان کا لباس، ان کی داڑھی، ان کی حیت، ان کے امامہ جات، ان کا مسجد اور محراب میں آنا، یہ بالکل متقی لگتا ہے کہ ان سے بڑا متقی نہیں ہوگا، لیکن دل میں جناب حضرت علی کا بغض رکھتے ہیں، جس کی طرف رسول پاک علیہ السلام اپنے ہوتے ہوئے ظاہری حیات اقدس میں اس طرح کے صاف اشارہ نہیں صاف الفاظ دے گئے تھے کہ علی تیرے معاملے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حد سے تجاوز کریں گے تو بھی ہدایت پر نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا حق عزت بھی آپ کو نہیں دیں گے،
جتنا حق عزت آپ کو دیا ہے ہم نے آپ کو اتنا حق عزت بھی نہیں دیں گے. تو یہ اشارہ رسول پاک علیہ السلام ان کلمات میں دے کر بھی گئے. تو جناب علی سے بغض رکھنے والے خاص کر کے یہ ناسبی لوگ ہوتے ہیں. جہاں جناب ذکر علی ہو جائے تو خود خطابات سنتے رہتے ہو کہ ایمان اور منافقت کی پہچان یہ ہے کہ جناب علی کا ذکر کرو. جو چہرہ کھل گیا خوش ہو گیا تو وہ پکا مومن ہے, اور جس کے چہرے پر 12 بجنے لگ گئے بلکہ 36 بجنے لگ گئے تو وہ سمجھو کہ بندہ منافق ہے. اس طرح کے جملے سنتے رہتے ہو آپ, وہ ناسبی لوگ ہوتے ہیں. جناب علی کا ذکر سن کر ان کو تکلیف ہو جاتی ہے, اور ذکر علی کرنے والوں کو وہ رنگ برنگے فتاوی جات کا نشانہ بناتے ہیں. کبھی ان کو شیعہ کہہ دیا حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہوتے, کبھی ان کو رافضی کہہ دیا حالانکہ وہ رافضی نہیں ہوتے. رافضی تو وہ ہوگا جو حضور کے صحابہ کو گالی نکالے. تو جو حضور کے الف سے لے کر یہ تک سب صحابہ کو صحابی مانتا ہے, ان کو جنتی مانتا ہے, تو وہ رافضی بلا کیسے ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ تھوڑا سا فرق ہے باریکی کے ساتھ. دیکھو میں آپ کو بڑے ٹھنڈے ماحول میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, سارے نہیں تو جو جتنے اس بات کو پک کر سکتے ہو اس بات کو پک کرو اور محسوس کرو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. ایک حوالہ میں نے آپ کو دیا, ابن حجر عسقلانی کیا فرماتے ہیں. یہ نشانیاں ہوتی ہیں نا, تقوی دار کی نشانیاں ہیں. یہ نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ تک نشانیاں ہوتی ہیں. ناسبی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانی تو میں نے آپ سے کہی, بنیادی اور بڑی نشانی یہی ہے جناب علی سے بغض رکھتے ہیں, لیکن الفاظ تھوڑے سے بدلیں گے, عنوان یہی رہے گا. علامہ ابن حجر عسقلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ النسب بغض علی و تقدیم غیرہ علیہ. حضرت علی سے بغض بھی رکھنا اور اوروں کو جناب علی پر مقدم جاننا, حالانکہ وہ درجہ اور مراتب کے اعتبار سے برابر بھی نہیں ہے, مقدم ہونا بڑی دور کی بات ہے. صحابہ کے درجے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. تو یہ جو پہلے والے صحابہ ہیں وہ سب سے افضل ہیں, یعنی افضل میں جو درجات ہیں. تو جو بعد والے صحابہ, اب ایک صحابی مثلا رسول پاک علیہ السلام کی حیات اقدس کے آخری منٹ میں آ کر اسلام قبول کرے, یہ کبھی بھی جناب بلال جیسا نہیں ہو سکتا. جناب ابو بکر کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا, وہ تو ویسے ہی وہ تو بہت بڑا عنوان ہے, وہ چھوڑ دیں. جناب بلال جیسا نہیں ہو سکتا. کہاں جناب بلال نے زمانہ تک صحبت پائی رسول پاک علیہ السلام کی, وہ کہاں کسی صحابی کو ایک پل کی صحبت ملی, یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اب وہ جناب بلال کی برابر نہیں ہو سکتا تو چہرے کہ کوئی بندہ اٹھا کر کے ان کو بلال سے بھی آگے لے جانے کی کوشش کرے, اس مثال کو اٹھا کر بریکٹوں میں ادھر سائڈ پر رکھ لو. تو کہاں جناب علی ایمان اور اسلام یہ تو عنوان ہی اور ہے, جو آنکھ بھی کھولے تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر کھولے, وہاں سے رسول اللہ کے ساتھ, وہاں سے رسول اللہ کے ساتھ. بلکہ یہ جملہ بھی میں کم کہہ گیا ہوں کہ وہاں سے رسول اللہ کے ساتھ. جناب رسول پاک علیہ السلام نے اس سے بھی بہت پچھلی تاریخ, میں نہیں جانتا کتنے سال پرانی, فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو جو علی تب سے رسول اللہ کے ساتھ, پھر ان کے معاملے میں اور ان کے مقابلے میں بعض دوسرے صحابہ, سب صحابہ کو اسلام جنتی ہیں, لیکن جو بہت بعد میں اسلام لائے, آخری زمانہ میں اسلام لائے. تو ناسبی جو طبقہ ہوتا ہے یہ بعد والے صحابہ کو بھی اٹھا کر جناب علی کے برابر لانے کی کوشش کرتا ہے, یا جناب علی سے پر ان کو تقدم دیتا ہے. یہ دوسرا حوالہ میں نے آپ کے لیے بیان کیا. ایک ان کا تیسری علامت بھی ہوتی ہے, بات پلٹ کر ادھر ہی آتی ہے, لیکن بعض علماء نے بیان کرنے میں یہ الفاظ اختیار کیے ہیں. مثلا هو الانحراف عن علی و آل بیتہ, حضرت علی کے ذکر سے انحراف کرنا, جان چھڑانا کسی نہ کسی بہانے, اور جناب علی کی آل اولاد سے جان چھڑانا کسی نہ کسی بہانے. یہ ذکر نہ کرنا پڑے ہمیں, نہ جناب علی کا ذکر کرنا پڑے اور نہ ان کی آل پاک کا ذکر کرنا پڑے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ناسبی کہا جاتا ہے. میرے ساتھ واقعات پیش آ جاتے ہیں. دیکھو ہم پہلے کہتے ہیں ہم تو اہل سنت ہیں الحمدللہ, الف سے لے کر یہ کی بات کچھ بچا ہی نہیں. ہم جب ہم جب درود پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد, کس صحابی کو نکالا ہم نے؟ کسی کو بھی نہیں. ہم تو اہل سنت ہیں. جب اصحاب محمد کے ہدیہ تو مانا جائے کہ الف سے لے کر یہ تک سب صحابہ پر حضور کے اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں. اصال ثواب کی مجالس کے اندر اس کا ثواب حضور کو پہنچا, حضور کے اہل بیت کو پہنچا, حضور کے تمام صحابہ کو پہنچا. ہم تو اہل سنت ہیں, حضور کے سب صحابہ کو ماننے والے. لیکن میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ میں کسی جگہ پر محرم الحرام کے حوالے سے گیا, تو اب نئی جگہ ہمیں کیا معلوم وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن پھر بعد میں چل گیا پتہ.
جیسے نور ہے نا، نور یہ چھپتا نہیں ہے، تو اندھیرے کی کالک بھی کہیں نہ کہیں واضح ہو جاتی ہے. کو بات نہیں چلا پتا یہ تو ناسبی لوگ تھے. تو میں جب وہاں گیا تو مجھ سے اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں، جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں. اصل میں اس علاقے میں جناب حضرت امیر معاویہ کے خلاف بہت لوگ ہیں، تو آپ نے آج ان کی بات کرنی ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ شہدائے کربلا. ٹائٹل کیا ہے؟ امام حسن حسین. اور بلانے والے بھی یہی لوگ ہیں مجھے، انتظامیہ کے. اور وہاں جا کر مجھے انحراف کیسے کر رہے ہیں. یہاں اصل میں جناب امیر معاویہ کے خلاف بہت سارے لوگ ہیں، اور بعد میں چلا کوئی لوگ نہیں تھے، بکواس کر رہے تھے. حالانکہ ہم تو جناب حضرت امیر معاویہ کو صحابی سمجھتے ہیں، انہیں اہل جنت سمجھتے ہیں، ہر صحابی کو صحابی سمجھتے ہیں، اہل جنت سمجھتے ہیں. لیکن ناسبیت کی وضاحت میں اپنا ذاتی تجربہ. واقعہ عنوان شہدائے کربلا کا ہے، عنوان جناب علی کا ہے، اور اندر کسی اور صحابی کے ذکر کو یہاں حالات بڑے خراب ہیں، آپ یہ بیان کریں. تو علامہ اسقلانی کیا کہتے ہیں کہ انحراف عن علی و آل بیتہ، جناب حضرت علی کے ذکر سے انحراف کرنا اور ان کے خاندان والوں کے ذکر سے انحراف کرنا، بہانے سے عنوان کھینچ کر کسی اور طرف لے جانا. صدیوں سے یہ عشرہ، سمجھو کہ عشرہ اہل بیت کے عنوان سے چلا آ رہا ہے. یہ عشرہ، یہ 10 دن شہدائے کربلا کے ہیں، دنیا بھر کے اندر ایسا ہی ہے. اچھا، اب ایک مخصوص طبقہ ناسبیت، وہ ان جناب عمر کا ذکر شروع ہوا، بھائی سبحان اللہ ان کی ہر عظمت کو سلام. ہم تو ان کی اتنی بڑی عظمت کو بھی کروڑوں سلام کہتے ہیں کہ حضور نے ایک تو یہ فرمایا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور یہ حدیث مشہور ہوئی. اور میں نے آپ کو وہ حدیث بھی بتائی ہے کہ حضور نے یہاں تک فرمایا اگر میں مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر ہی مبعوث کیا جاتا. اتنی بڑی عظمت، ہم تو قائل ہیں. لیکن جناب عمر کے ذکر کو کھینچا، طول دیا، لمبا کیا. 15-20 محرم ادھر ہی گزر گئے. جب محرم الحرام کے آخری زمانے آئے تو ہلکا سا اس طرح کا ٹچ دیا، اوہو میں تو ذکر عمر میں کچھ آگے ہی نکل گیا، بھر گیا. اب یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو جناب حسن اور حسین ایسے بھی ہیں. یہ اندر کی شرارتیں آپ کو بتاؤں. شہدائے کربلا 1.25 گھنٹے کی تقریر، 55 منٹ صحابہ کی شان، باقی 15-20 منٹ ذکر اہل بیت. وہ 55 منٹ بھی جائز ہیں، اللہ کے یہاں مقبول ہیں. یہ 15-20 منٹ بھی جائز ہیں. لیکن جس دلہے کی شادی کا عنوان دے کر لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اندر اس دلہے کا ذکر ہی نہ کرو، اور 55 منٹ جو ہے وہ دوسرے دلہوں پر لگا دو. ہم دونوں بھی دلہا ہی سمجھتے ہیں، حضور کے صحابہ ہیں. ادب اور احترام ضروری ہے. اور ہوتے کیا؟ متدینون، دیندار طبقہ ہوتا ہے، پارسا دکھنے والا طبقہ ہوتا ہے. یہ الفاظ کوئی آج کے نہیں ہیں، میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، پرانے الفاظ ہیں. ماحول کے اندر ایک دم سے جو ناسبی لوگ ہیں ان کو تکلیف دینے والا بھی ہے. جیسے ہم نے زندگی بھر وہابیوں کا بتایا کہ یہ کیا لوگ ہوتے ہیں، تو بتانا مجبوری ہوتی ہے. شیعوں کے متعلق جو معلوم تھا بتانا مجبوری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. غیر مقلد کیا ہوتے ہیں، جب کبھی عنوان آیا ہے تو بتایا 2-4 لفظ. ایسے ہی یہ خارجی کیا ہوتے ہیں، جب کبھی عنوان آیا ہے تو بتایا ہے. آج جب حدیث میں ایک لفظ آ گیا ہے کہ جس نے ان کو نسب دیا اس نے مجھے نسب دی، اور اس لفظ کی وضاحت میں ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے 20 سال ہو گئے کبھی چھیڑا نہیں ہے. لیکن اب حدیث آئی ہے سامنے، اس کو حوالہ دینا، منظم طریقے سے سمجھانا سلولی. اب مرزائیوں کا عنوان آتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم بولتے ہیں کہ مرزائی کیا ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اب ناسبی طبقہ ہمارے اکابر نے کہا ان کو پہچاننا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، لیکن کرتے اس حساب سے ہیں کہ آٹے میں نمک کرتے ہیں. لیکن آٹے میں نمک، جب ذکر اہل بیت سنو گے تو یاری تو پکے سنی، لیکن جب آٹے میں نمک مقدار چیک کرو گے تو پھر سمجھنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے یہ سنیت کے لباس میں ناسبیت ہے، سنیت کے لباس میں ناسبیت ہے. تیسرا حوالہ دیا. چوتھا حوالہ سنیں جو سب سے زیادہ مؤثر ہے آج کے دور میں پایا جاتا ہے. چوتھا حوالہ اور چوتھے الفاظ ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا. یہ میں آپ کے سامنے الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں ابن تیمیہ کے. ابن تیمیہ نے کہا کہ النواسب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل. ناسبی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے قول سے حضور کے خاندان کو اذیت دیتے ہیں یا اپنے عمل سے حضور کے خاندان کو اذیت دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ناسبی کہا جاتا ہے. بات پلٹ کر بار بار ادھر ہی آ رہی ہے، الفاظ بدل رہے ہیں، حوالہ جات بدل رہے ہیں. دور حاضر میں حضور کے خاندان، سادات کرام کو، سیدوں کو تکلیف، اہل بیت کے جو بڑے بزرگ تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد بھی سادات کے بھی تو درجات ہیں. کوئی سید عالم ہے، کوئی عالم نہیں ہے. پھر کوئی عالم ہونے میں صاحب رائے بھی ہے، اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اللہ نے فطرت میں بھرا ہوا ہے. کچھ سید ہے وہ تابعدار قسم کے سید ہیں،
خود علم نہ ہوا تو چلو جو پھر علماء نے رائے قائم کر دی اس کے پیچھے چلتے رہے. ہر طرح کے سعادات ہیں، لیکن جن سعادات کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ علم دولت اللہ نے خود عطا فرمائی ہے، جب وہ اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رنگ ڈھنگ میں جیتے ہیں تو پھر کئی لوگ ان کو اذیت نہ کرنے کے لیے مختلف قول ایسے بولتے ہیں جس سے ان کو تکلیف صدمہ پہنچے ان کو، یا پھر کچھ بول اور عمل ایسا بناتے ہیں جس سے ان کو صدمہ پہنچے. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ اپنے قول سے یا پھر اپنے عمل سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے خاندان کو یہ اذیت دینا یہ اصل میں ناسبیت ہوتی ہے. یہ جاننے کے بعد کہ رسول پاک علیہ السلام نے کہا جس نے نسب کیا نا ان کو، جناب فاطمہ کو نسب کیا، پھر ہمارے اکابر نے کہا جس نے اولاد فاطمہ کے ساتھ نسب کا سلوک کیا، اولاد علی کے ساتھ نسب کا سلوک کیا، اپنی زبانوں کو ان سے کھینچا، اپنے قول سے ان کو اذیت دی، اپنے عمل کو ان سے اذیت دی. تو اگر قول و عمل سے صرف اذیت نہ کرنا بندہ ناسبی ہو جاتا ہے، تو یہ ناسبی ہونا جو ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کوئی اچھی اصطلاح میں کوئی اخراج تحسین نہیں پیش کر رہے کہ ناسبی ہونا بڑی عظیم شے ہے. میں جس نے ان کو تکلیف دیا مجھے تکلیف ہی تھے، حضور کو تکلیف دینا، حضور کو جناب علی کو تکلیف دینا، ان کے سلسلے میں ناسبی ہونے کا رویہ اختیار کرنا، سمجھو کہ حضور کے سلسلے میں ناسبی ہونے کا رویہ اختیار کرنا ہے. جس عمل قول سے جناب علی حسنین کریمان جناب زہرا آل رسول کو اذیت پہنچے، وہ اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں محسوس کرتا ہوں. تو ناسبی ہونا، بھلے لاکھ حج کرو کروڑ حج کرو، ناسبی ہونا، اربوں لباس اکٹھے پہنو تقوی کے، جب رسول اللہ کو تم سے تکلیف ہے تو بتاؤ کہ ہم تمہارے تقوی کو کیا کریں. آپ اس بات کو سمجھو. یہ پہلی بار اس مسجد کے اندر اور اس زمانے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جبکہ اتفاق ایسا ہو چکا ہے کہ دور حاضر کے اندر ناسبیت کی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی نہ کسی بہانے جناب علی کے چاہنے والوں کو کھینچ مارنا، ان کی آل اولاد کو کھینچ مارنا، رافضی ہونے کے فتوے جاری کر دینا، کفر کے فتوے جاری کر دینا، نعوذ باللہ العزیز. اب جو نتیجہ کلام آپ کو بیان کرنا ہے، اس نتیجے کے بعد میں ایک اور اہم حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جناب حسین کے معاملے میں یہ یزید کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اٹھا کر کھڑا کرو گے تو یہ تو صحابی بھی نہیں ہے، یزید تو صحابی بھی نہیں ہے. چلو صحابی بھی اگر ہوتا یزید تو پھر بھی جو اونچ نیچ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، تو ہم پھر بھی صحابی ہونے کے ناطے چپ کر جاتے. یہ تو صحابی بھی نہیں ہے پلیت. اب تو اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اچھا خاصا کوشش کی جا رہی ہے، کتنے کتنے عمدہ الفاظ جو جنتیوں والے لفظ اس کے لیے بولے جا رہے ہیں. یہ سب بھی اگلے درجے کی شے شروع ہونا چاہ رہی ہے. تو اگر رسول اللہ علیہ السلام کے آل اولاد کو لفظوں میں اذیت دی جائے تو بندہ ناسبی ہوتا ہے. اب ذرا خود سوچ کر بتاؤ کہ یہ سرکار حسین کا سر کاٹنے والا ناسبی نہیں بلکہ جو کہ پرلے درجے کا جہنمی بن رہا ہے، پرلے درجے کا، صرف قول سے اذیت، رسول اللہ کو اذیت ہے. اور پھر شہادت کے ایک نے کتنے عنوانات، پورے کا پورا کربلا نہلا گیا آل محمد اور غلامان آل محمد کے خون سے. تو اگر ان کو ناسبی نہیں کہنا تو اور کیا کہنا ہے؟ یہ تو کوئی ناسبی ہونے سے بھی پلے درجے کی ملعون چیزیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھو آج ایک میں فرق بیان کروں آپ کے سامنے. جو حدیث کہوں گا کوئی نئی نہیں ہوگی، صرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. کئی بار میں نے بھی آپ کو سنائی ہوئی ہے، کئی بار آپ کو دیگر علماء کرام نے بھی سنائی ہوئی ہے. ایک ہے مقام صحابیت اور ایک ہے صحابیت کے ساتھ ساتھ مقام محبوبیت. مقام صحابیت سب صحابہ کو حاصل ہے، کیا مقام محبوبیت بھی سب صحابہ کو حاصل ہے؟ الفاظ بدل لیتے ہیں عنوان کھولنے کے لیے، الفاظ بدل لیتے ہیں. ایک وہ صحابی ہیں، صحابی تو ہیں لیکن صحابی ہونے سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ کچھ واقعہ ہو گیا تھا جس سے رسول پاک علیہ السلام کو صدمہ ہوا، شدید صدمہ ہوا. صحابی ہو گئے، جنتی ہو گئے، ایمان قبول، اسلام قبول، پہلا سب کچھ معاف بھی ہو گیا. صحابی ہونے کے باوجود حدیث کے الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں، دیکھنا بولا کہ مقام محبوبیت بھی ہے کہ نہیں. جناب وحشی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے. جناب ہندہ، حضرت ہندہ، اہل سنت ہے نا ہم. جناب حضرت ابو سفیان کی اہلیہ محترمہ صحابیہ ہے، جنتی ہیں. وحشی نے جناب حمزہ کو شہید کیا. اس دور کی ہندہ نے سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبایا. یہ تاریخ ہم مسلمانوں کو پتہ ہے، اور ہم یہ کلام بھی جانتے ہیں جو حضور نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے سب گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے.
کفر بھی معاف، اسلام سے پہلے کا کفر بھی معاف جو مسلمان ہو گیا، بلکہ صحابی ہو گیا تو سبحان اللہ حضور کی ہوتے ہوئے مسلمان ہو گیا، کفر بھی معاف، شرک بھی معاف، جناب حمزہ کو شہید کرنے والا جرم بھی معاف، اسلام حضور فرما گئے، جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والا جرم بھی معاف، اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام کے یہ الفاظ یاد نہیں ہے جناب ہندہ کے لیے، ہندہ اسلام قبول پر میرے سامنے نہ آیا کر، محبوبوں کو نظروں سے ہٹایا نہیں جاتا، وہ آپ کو دیکھ کر کے وہ اذیت تازہ ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا جملہ، جناب حضرت وحشی کے لیے جو الفاظ حضور نے فرمائے، غیب وجہہ کا، اپنا چہرہ غائب کر لیا کرو، یعنی ان دونوں لوگوں کے لیے سرکار کے خاندان کا فرد فرید جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، خاندان نبوت ہے نا، تو ان سے کہا کہ نظروں سے غائب ہو جایا کریں، اور ان سے کہا غیب وجہہ کا، اپنا چہرہ مجھ سے ہٹا لیا کریں۔ تو کیا حضور ان کو صحابی نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ جنتی نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ کیا ان کی ساری خطائیں معاف نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ کیا اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جناب وحشی بھی جنتی ہیں، جناب ہندہ بھی جنتی ہیں؟ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اذیت دی تو کفر کے زمانے میں، حضور کو جب وہ یاد آتی کہ میرے سامنے نہ ہوا کرو، سب کچھ قبول ہے لیکن سامنے نہ ہوا کرو۔ ایسے میں سمجھو حضرات سونے ہو، زمانہ کفر کے اندر جو اذیت حضور نے پائی، اسلام قبول ہونے کے باوجود فرمائے کہ سامنے نہ ہوا کرو، اب یزید کو حضور کے سامنے کیسے لایا جا سکتا ہے؟ جو تو بظاہر اسلام کے لباس میں، کہاں وہ علی جو نور کے زمانوں سے حضور کے ساتھ، اور کہا کہ اسلام کا زمانہ تبلیغ سمٹ رہا ہے اور آخری لحظوں میں کچھ صحابہ جنتی ایمان قبول کریں، تو پھر ان کو اٹھا کر جناب علی کے مقابل کرنا اور آگے لے جانے کی کوشش کرنا، یہ بڑا مشکل معاملہ ہو گیا ہے۔ میں گھر سے دعا کر کے اے اللہ تعالیٰ، میں بیان کر رہا ہوں، عنوان بڑا ہی نازک ہے، تو اللہ کریم مجھ سے کوئی نہ ادھر غلطی ہو جائے نہ ادھر غلطی ہو جائے، بڑے سمٹا کر کے میں نے آپ کو کہنا چاہا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو خود بھی تو اللہ نے عقل دی ہے، ناسبی ہونے کو پہچانے، یہ آپ نے خود پہچاننا ہے کہ کیسے پہچاننا ہے۔ جو لوگ، ہاں میں کہتا صحابی تو ہے، صحابی تو آخری پل والا بھی صحابی ہے، لیکن وہ آخری پل والا صحابی، آپ خود پہلے سار حلال ہو چکے ہو، وہ آخری پل والا صحابی کا جناب بلال کے برابر ہو سکتا ہے، تو جناب بلال کے برابر جناب ابوبکر کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ جنتی تو ہے، محبوبیت کا مقام اور ہے، جنتی ہونے کا مقام اور ہے، یہ عنوان ہی الگ الگ ہے۔ لہذا میں کیسے سمٹا کر آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں کچھ ترازو میں ادھر ادھر نہ ہو جائے، یہ فرق مراتب سمجھنا، کہاں وہ کہ جن کے منہ کے اندر حضور اپنی زبانیں ڈال دیں، کہاں وہ کہ جناب زہرا پوچھیں، جناب سیدہ پوچھیں عائشہ کہ آپ ان کو شہد چٹا رہے ہیں تو حضور کے ہاں شہد ہی چٹا رہا ہوں، کہاں وہ جن کو سجدوں میں حضور سجدے لمبے کا، عبادت اللہ کی لیکن حسنین کی بنیاد پر ان کی وجہ سے سجدے لمبے، اللہ کی عبادت لمبی، کہاں وہ جن کے غم میں رسول اللہ کے آنسو چھلک پڑے، کہاں وہ کہ ایک ران پر جناب حسین اور دوسری ران پر جناب ابراہیم ہو، اور اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ دونوں اکٹھے نہیں، ایک ہمیں دینا پڑے گا، تو حضور کہیں گے پھر ہمارے ابراہیم لے جاؤ، اس لیے کہ اگر حسین لے کر جاؤ گے تو میں تو اندر سے رنجیدہ ہوں گا، ساتھ علی بھی رنجیدہ ہوں گے، ساتھ فاطمہ بھی رنجیدہ ہوں گے۔ کہاں وہ جن کی خاطر اپنی اولاد کو رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کے حوالے کیا، اور کہاں پھر متاخر الاسلام صحابی، اور ان کو اٹھا کر کے تو پھر جناب علی کے مقابل کرنا، اولاد علی کو تکلیف اور اذیت تو ہوتی ہے، اگر رسول اللہ رحمت للعالمین ہو کر کے اور معاف کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہندہ سامنے نہ آیا کرو، اذیت بڑھ جاتی ہے، وحشی سامنے نہ آیا کرو، اذیت بڑھ جاتی ہے، تو پھر اولاد رسول تو بہت بات کے پاکیزہ لوگ ہیں، بہت بات کے لوگ ہیں، اگر ان کو بھی اپنے بڑوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں کی زیادتیاں یاد آئیں اور کہیں کہ ذرا سنجیدہ رہا کرو، سنبھل کر رہا کرو، یہ بے وزن واقعات پیش نہ لایا کرو سامنے، تو پھر میرا خیال کہ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ ایسا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناسبیت کے زہر سے بچائے، اللہ ہمیں رافضیت کے زہر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خارجیت کے زہر سے بتائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت کا نور نصیب